السلام علیکم کلاس 7 آج ہم اپنی اردو کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، نظم حمد۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 5 کھولیا سب نے؟ چلیں پہلے حمد پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ مشکل الفاظ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ نظم حمد راغب مراد آبادی نے لکھی ہے۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو، اصل سرچشمہ کمال ہے تو، کس طرح تو خیال میں آئے، کس طرح تو خیال میں آئے، جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر، میرے اللہ لازوال ہے تو، تجھ سے دوری کہو یقین کیوں کر، تجھ سے دوری کہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، دور رہ کر شریک حال ہے تو، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، داورا رازدار حال ہے تو۔ یہ نظم راغب مراد آبادی نے لکھی ہے۔ اب ہم اس کے پہلے مشکل الفاظوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، اب اس میں مشکل لفظ کیا ہے؟ رب ذوالجلال۔ رب ذوالجلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت اور شان والا۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، راغب مراد آبادی کہہ رہے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ شان والا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالے، ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، ذوالجلال ہے تو یعنی عزت اور شان والا ہے۔ نور ہی نور ہے جمال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، یعنی یہ جو شعر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ تعالیٰ جمال ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نور میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے اپنی ذات کے بارے میں، بس ہمیں اس کو اتنا ہی رکھنا ہے، اور اسی انداز بس ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ہم انہیں تو بیان کر سکتے ہیں، جو ہم چیزیں دنیا میں سب چیزیں دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی بنائی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور جو جنت میں جائے گا وہ وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ تو بہرحال یہاں پر نور ہی نور ہے جمال ہے تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی روشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کیا ہے خوبصورت بنایا ہے۔ سب کچھ جمال، سب کچھ خوبصورتی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، ثانی کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، دو عالم کون سے دو عالم؟ یعنی یہ جہاں دنیا اور کائنات ساری، ایک یہ جہاں ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا، اس عالم میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، تو وہ جو دوسرا عالم ہے یعنی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جنت ہے، دوزخ ہے، اور آسمان، 7 آسمان اوپر جو ہے وہ، اور جو فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے،
تو وہ والا جو عالم ہے اس میں بھی کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، اور جو یہ عالم ہے جہاں انسان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، ساری چیزیں ہیں جو کائنات میں ہمیں تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر بھی کوئی تیرے جیسا نہیں ہے۔ مالک ملک بے مثال ہے تو، یعنی مالک ملک یہ پوری دنیا پوری کائنات کیا ہے، ملک سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ پوری بادشاہت کس کی ہے؟ اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک کون ہے اس پورے ملک کا؟ یہ پوری جو کائنات ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک ملک بے مثال ہے تو، یعنی تو جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے مثال کا مطلب ہوتا ہے جس کے جیسا کوئی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مالک ملک بے مثال ہے تو، پوری جہاں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب ہے تیرے کمال کے قائل، شاعر یہ کہہ رہے ہیں سب ہے تیرے کمال کے قائل۔ کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا درجے کی بہترین چیز بنانا۔ ایک تو مکمل بھی ہو وہ، یعنی ادھوری نہ ہو، مکمل بھی ہو، اور پھر بہترین ہو، بہترین خوبصورتی پر پہنچی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی چیزیں بنائی ہیں اس کے سب قائل ہیں، اسے سب مانتے ہیں کہ واقعی بہترین کمال درجے کی بنائی ہے۔ یعنی اب جیسے پہاڑ بنائے ہیں، آسمان بنایا ہے، سمندر بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم جب اس پہ نظر ڈالیں تو ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو ماننا پڑتا ہے انسان کو کہ اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور واقعی کمال کی تمام چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے سورہ ملک میں کہ بار بار نظر ڈال کے دیکھو آسمان پر، اور ادھر ادھر تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو انسان کو واقعی کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں۔ سب ہے تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ اصل سرچشمہ کمال، سرچشمہ کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور کمال میں نے آپ کو بتایا یعنی خوبیوں کا خزانہ۔ تو اصل سرچشمہ کمال ہے تو، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کا جو اصل خزانہ ہے، جہاں کہیں بھی ہمیں خوبصورتی اور جہاں کہیں بھی کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، اس کی اصل منبع اور ماخذ اور خزانہ کون ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یا اور کسی انسان کے اندر بھی کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، اس نے کوئی چیز ایسی بہترین بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، تو وہ اصل صلاحیت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اصل میں سرچشمہ کمال کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہاں پر کسی نے کوئی کمال دکھا دیا، یہاں پر کوئی کسی نے چیز بنائی ہے، یہاں پر کوئی کسی نے بہترین درجے کا کام کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اصل سرچشمہ کمال ہے تو، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ تیری ہی وجہ سے ہے۔ خوبیوں کا اصل خزانہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، یعنی ہم کس طرح تجھے جو ہے وہ تصور کر سکتے ہیں، ہم تیرا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بالائے خیال ہے، بالا کا مطلب ہوتا ہے بلند اور اونچا۔ ہم جتنا بھی تجھے سوچیں کہ تو ایسا ہے یا ویسا ہے، ہمارے خیال سے وراء الورا، یعنی بہت بلند اور بہت اونچا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ یہ ہمیں مرنے کے بعد ہی کیا ہے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، یعنی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بہترین مثال دی ہے کسی نے، عالم نے، کہ تو سنار کی جو ترازو ہے وہ تولا اور ماشا تو تول سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ٹنوں جو ہے وہ چیزیں تو نہیں تول سکتے، یعنی 10 کلو کی بوری اور 20 کلو کی بوری تو نہیں تول سکتے۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے تصور کر سکتے ہیں، یعنی ایک لامحدود چیز جو ہے وہ، ایک محدود چیز جو ہے وہ لامحدود کو کیسے تصور کر سکتی ہے۔ تو کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو تصور تک بھی نہیں کر سکتے، ہم بہت کیا ہیں محدود، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حد دی ہے ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔
اور حد سے زیادہ تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، ایک شے کو ہے زوال مگر، یعنی ہر چیز زوال میں جانے والی، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی شے یعنی انسان، چرند پرند، اور یہ دنیا کے پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کو زوال ہے، سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ میرے اللہ لا زوال ہے تو، لا زوال کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ میرے اللہ لا زوال ہے تو، تجھے زوال نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، یعنی ہم تجھ سے دوری کا یقین کیوں کریں، تو ہم سے دور نہیں ہے، دور رہ کر بھی تو شریک حال ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں، شہرک یہاں شہرک سے بھی قریب ہیں، اور ہم تمہارے دلوں کے اندر کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، ہر چھپی اور ظاہر چیز ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دور رہ کر بھی ہمارے شریک حال ہیں۔ شریک حال کا مطلب ہوتا ہے دکھ سکھ کا ساتھی، یعنی ہم خوشی میں ہوں تو بھی ہم کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، ہم کیسے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور ہم دکھ میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو تجھ سے دوری کا یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، سورہ بقرہ میں ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، وَإِذَا سَأَلَكَ سوال کرنے والا، پکارنے والا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری بے انتہا قریب ہیں، اور ہم تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی کیا ہے جانتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں جانتے ہیں جتنا ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا جانتے ہیں، کیا کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کہاں کسی کے اندر کوئی بیماری پل رہی ہے، کہاں کسی کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ ہمیں اپنا بہت کچھ چیزوں کی خبر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، یعنی تو ہر لحاظ سے میرے حال میں میرے ساتھ ہے، میں خوشی میں ہوں تب بھی میرے ساتھ ہے، میں غم میں ہوں تب بھی میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ مجھے معلوم نہیں ہے وہ بھی تجھے کیا ہے معلوم ہے۔ تو تم مجھ سے دور نہیں ہے، ہرگز بھی دور نہیں ہے، تو میرے کیا ہے بالکل قریب ہے۔ ہمارے اپنے اعضاء ہم سے، ہمارے دل سے دور ہے، ہماری جو ہے وہ شہرک سے دور ہے۔ کوئی ہمارے سامنے ہو، بہت جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں، لیکن وہ پھر بھی دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ کیا ہے قریب ہے۔ حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، اب یہ راغب اپنے تخلص کو استعمال کر رہے ہیں۔ راغب تخلص کا مطلب ہوتا ہے شاعر اپنا چھوٹا سا کوئی نام رکھ لیتا ہے اور پھر وہ اپنی شاعری میں اسے استعمال کرتے ہیں، وہ کہلاتا ہے تخلص۔ تو راغب مراد آبادی کا جو تخلص ہے وہ راغب ہے، اور انہوں نے اپنے اس میں شعر میں استعمال کیا ہے۔ تو حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، میں اپنا حال تجھ سے، راغب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں میں اپنا حال تجھ سے کیا بیان کروں۔ داورا رازدار حال ہے تو، رازدار حال کا مطلب کیا ہوتا ہے چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، اور داورا کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ تو میں اپنا حال تجھ سے کیا بیان کروں، اے اللہ میرے تو حال سے اچھی طرح تو واقف ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داورا اے انصاف کرنے والے، رازدار حال ہے تو، میری چھپی ہوئی باتوں کو تو اچھی طرح کیا ہے جانتا ہے، یعنی
میری کیفیت کیا ہے، میرا حال کیا ہے، تو انصاف کر اور انصاف کرنے والا ہے، تو ہم پر رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ تو میں اپنا حال، راغب کہہ رہے ہیں میں اپنا حال تجھ سے کیا بیان کروں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو ہے انصاف کرنے والا اور تو ہے چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، تو میرے حال پر کیا کر، رحم کر، تو میرے اندر کی حالت کو کیا ہے، جانتا ہے۔ اب یہ ہم نے جو ہے وہ تشریح بھی کر لی، اور جو مشکل الفاظ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب یہاں پر راغب مراد آبادی نے کون کون سی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے؟ رب ذوالجلال، نور ہی نور، اور مالک ملک، بے مثال۔ اب خود اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اس میں اور کون کون سی ہیں۔ لازوال۔ اب اس تمام چیزوں کا، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے یہاں سب کچھ پڑھا ہے، اس بات کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان رہے ہیں، انہوں نے اتنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ راغب مراد آبادی نے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، تو اب اس پر ہمارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس بات کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ کیا کریں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی کو اپنا مالک ماننا چاہیے، بعدہ لا شریک ماننا چاہیے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ مالک ملک کون ہے؟ وہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری طاقت، ساری قدرت، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی سے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ تمام کچھ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے کام کی طرف۔ اب صفحہ نمبر 6 کھولیے۔ صفحہ نمبر 6 پر سوال نمبر 1 کیا ہے؟ دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ الف کیا ہے؟ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنی کاپی میں کر کے لے کر آنا ہے۔ اور بے سوال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پورا نظم کو سمجھایا ہے۔ توجہ سے دیکھیں گے تو آسانی سے سارا کام کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ یہ آپ اپنی بک پر کیجیے گا، وہ سوالات اپنی کاپی پہ کرنے ہیں اور توجہ سے کرنے ہیں، صاف ستھرا کر کے لے کر آنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ سے ویڈیو دیکھی ہے اور جو ہے وہ توجہ سے سارا صاف ستھرا کام کیا ہے، تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ اس پہ جو بھی آپ یہاں پر کام کر کے لے کر آئیں گے، وہ جو کلاس مارکس آپ کو ملتے تھے وہ اب آپ کے کام پر ملیں گے۔ تو دھیان سے ویڈیو دیکھنی ہے اور دھیان سے اور توجہ سے کیا کرنا ہے؟ صاف ستھرا کام کر کے لے کر آنا ہے۔ تو سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے اپنی بک پہ ہی کرنا ہے۔ بک صاف ستھری ہونی چاہیے، اس پہ پہلے سے کوئی نشانات نہیں ہوں، تاکہ ہم اس کو چیکنگ میں دقت نہ ہو، ورنہ تو پھر آپ کے مارکس جائیں گے۔ اور اگر آپ کی بک پرانی ہے تو پھر وہ آپ نے کاپی پہ کرنا ہوگا صاف ستھرا طریقے سے، ورنہ آپ بک پر لے کر آئیں گے تو بک پہ ہی چیک کریں گی مس۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ بھی آپ جو ہے وہ اپنی کتاب پر کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے سوال نمبر 4 پر، ان الفاظ کے 5 ہم قافیہ لفظ لکھیے۔ اب ہم قافیہ کیا ہوتے ہیں؟ بورڈ پر دیکھیے ذرا، یہاں پر دیکھیں، سچ ہے رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ اب یہ جو ہے تو آ رہا ہے نا، یہ ردیف کہلاتا ہے، جو آخر میں آتا ہے۔ اسی طرح اس میں دیکھیں، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو یہ جو ہے تو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، یہ جو آخر میں آ رہا ہے۔ اور ردیف سے پہلے جو ہوتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں یہ جمال، ذوالجلال، یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ بے مثال، یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ جو آخر میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کر کے جو آخر میں آ رہا ہے
وہ ردیف کہلاتا ہے، اور ردیف سے پہلے جو آ رہا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے۔ آپ کا سوال ہے اب سوال نمبر 4، ان الفاظ کے 5 ہم قافیہ لفظ لکھیے۔ نور، اب نور کے جو چھوٹی کلاسز میں آپ کرتے تھے کہ ہم آواز لکھیے، تو اب بڑی کلاس میں آپ آ گئے ہیں تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے، اور یہ شعر شاعری میں اس طرح جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو نور کا میں ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ نور، نور کے جیسا آپ کیا کہیں گے، کیا لکھ سکتے ہیں؟ طور، سور، دور۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ ہر ایک کے 5 ہم قافیہ جو ہے وہ لکھ کر آنے، یا آپ نے خود کا کام کرنا ہے کاپی میں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں سے کون سا مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ یعنی ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ مالک ملک بے مثال ہے تو، میرے اللہ لازوال ہے تو، دور رہ کر شریک حال ہے تو، داورا رازدار حال ہے تو۔ اب اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا، یعنی یہ مصرع کیا کہلاتا ہے؟ یہ جو شعر کی پہلی لائن ہوتی ہے نا وہ مصرع کہلاتی ہے۔ اس کو پہلی کو کہتے ہیں مصرع اول، اور دوسرے کو کہتے ہیں مصرع ثانی۔ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع ثانی۔ تو یہ جو مصرے لکھے ہوئے ہیں، اب اس میں اب یہاں پر میں نے یہاں پر سمجھانے کے لیے لکھا ہوا تھا، آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے 5ویں سوال میں، ذیل میں سے کون سا مصرع اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے؟ مالک ملک بے مثال ہے تو، میرے اللہ لازوال ہے تو۔ اب یہ اس میں آپ نے ایک مصرع، پھر دوسرا مصرع، پھر تیسرا اور چوتھا، 4 مصرے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان چاروں مصروں میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اسے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ سرکل کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، درج المرکبات کے معنی سامنے خانے میں لکھیے۔ ذوالجلال، میں نے آپ لوگوں کو وہاں پر اچھی طریقے سے جب ہم نظم سمجھ رہے تھے تو میں نے مشکل الفاظ کے میننگ اور ساری چیزیں آپ کو سمجھائی تھیں۔ اب آپ نے اگر ویڈیو توجہ سے دیکھیے تو یہ والا کام آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ذوالجلال کے میننگ لکھنے ہوں گے سامنے، اس کے شریک حال کے میننگ لکھنے ہوں گے، رازدار حال کے میننگ لکھنے ہوں گے۔ سارے مرکبات جو استعمال ہوئے ہیں، مرکب یعنی 2 لفظوں سے مل کر جو لفظ بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ تو ذوالجلال، اس میں جو ذو اور جلال 2 لفظ ہیں، یہ ذو کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی لفظ ہے، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور جلال، اب میں نے ذوالجلال کے وہاں پر پورے میننگ بتائیں، آپ نے اس کو یہاں پر لکھنے ہوں گے۔ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ شعر ذہن میں آیا کہ میں ردیف اور قافیہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا دوں اور اچھی طرح۔ یہ دیکھیں، پاک سر زمین شاد باد، کیشور حسین شاد بار۔ اب یہ جو شاد باد ہے وہ کیا ہے؟ ردیف، اور اس سے پہلے جو زمین اور حسین آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ قافیہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ردیف، اور یہ کیا ہے؟ قافیہ۔ میں نے کہا آپ کو ایسی چیز جو ہے وہ اگزامپل دے دی جائے تاکہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے۔ دیکھیں آپ کی بک کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ یہ قومی ترانہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھی ہوئی ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ تو اب میرے خیال میں آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا ردیف کیا ہوتا ہے اور قافیہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، آخری 3 اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یعنی آخری 3 الفاظ سوال نمبر 7 ہے، آخری 3 اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔
تو اب آخری 3 اشعار کہاں سے شروع ہوں گے؟ صفحہ نمبر 5 کھولیے. ہر ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لازوال ہے تو، تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے داورہ رازدار حال ہے تو. تو ہر ایک شے سے لے کر اور داورہ رازدار حال ہے تو، یہ 3 اشعار کی جو ہے وہ تشریح. اس میں جو پہلی والی جو ہے نا وہ آپ خود کر کے لے کر آئیں گے، وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. ہر ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لازوال ہے تو، یہ آپ نے خود کر کے لے کر آنی ہوگی کاپی میں. اور سارا کام آپ کا صاف ستھرا اور جتنا اچھا ہوگا، جتنی توجہ سے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کے کام کر کے لے کر آئیں گے، جتنا اچھا آپ کا کام ہوگا اتنے آپ کو بہترین کیا ملیں گے؟ مارکس ملیں گے. کیونکہ جو کلاس میں آپ کو مارکس ملتے تھے، کلاس مارکس، رسپانس وغیرہ کے ان تمام چیزوں کے، وہ اب آپ کے کام کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو اس پہ مارکس ملیں گے. تو توجہ سے کیجیے گا اور صاف ستھرا کیجیے گا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.